یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں میں مشترکہ طور پر مقدس حیثیت رکھنے والا تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت کو دیکھ کر سہم جاتے تھے، ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چرانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور ان کو فتح نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی تھیں اور بلاؤں کی، مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان اور سرکشی اور گناہوں کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کی بے ادبی کا بڑا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس واقعہ کو تفسیر ساوی میں اور تفسیر روح البیان میں سورہ بقرہ کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ مختلف انبیاء علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی کھچی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اس سے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بزرگوں کی برکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک اور آپ کا عصا مبارک، ہارون علیہ السلام کی امامہ شریف یعنی پگڑی مبارک، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم ہو گیا، فرشتوں نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں اس کی شہادت دی اور یوں فرمایا، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے دلوں کا سکون اور روحوں کی تسکین کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی، تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے تبرکات رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 2، جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں مبارک ہوں، صندوق پر اطمینان و سکینہ یعنی سکون نازل ہوتا ہے، رحمت الہی نازل ہوتی ہے، جہاں پر یہ خود آرام فرماتے ہیں، یعنی جن جگہوں پر ان کے مزارات یا قبور ہیں وہاں پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ان کی قبور پر حاضر ہو کر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات کی بے ادبی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہوتے ہیں اور قوم عمالقہ کی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے قوم عمالقہ کے شہر ویران ہوئے اور آخرکار انہیں احساس ہوا کہ ہمیں یہ سب کچھ صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 4، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی، اور اس صندوق کے وسیلہ سے برکت سے دعا جب وہ کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتے تھے۔ جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیوں میں اور طرح طرح کی بدکاریوں میں، گناہوں میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صندوق سے محروم کر دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بولتا بلاگ اور میں ہوں ایجوکیشنسٹ علی۔